الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیو، کیا ہوتا ہے جب حق بات کو چھپانے کے لیے باطل تعویلات کی جاتی ہیں، الزام تراشیوں سے کام لیا جاتا ہے تاکہ حق بات کو چھپایا جا سکے۔ میرے بھائیو، ناسبی اگر 2812 صحیح بخاری کو بیان کر دیں صاف صاف اور اس کا متن بھی بیان کر دیں تو سارے مسئلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، ان کا پورا مدعا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی بجائے یہ لوگ باطل تعویلات کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف جا کر آل امیہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائی، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے پچھلے دنوں اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ جو بھی اموی ہوتا ہے اس کو گالی دے دی جاتی ہے، اس پر تبرہ بازی کی جاتی ہے۔ میرے بھائی، ان کا یہ الزام بالکل بیس لیس ہے۔ ہم تو صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو احادیث مبارکہ میں آیا ہے وہی ہم بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی اپنے طرف سے بات نہیں کرتے۔ تو یہ بالکل علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا الزام جو ہے وہ بیس لیس ہے۔ سب سے پہلے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں، اس کے بعد اس پر تبصرہ کریں گے۔ گرامی کے اندر بنو امیہ کے بارے کے اندر بغض رکھنا اور باقاعدہ طور پہ اس کو ٹارگٹ کر دینا اور باقاعدہ طور پہ اس کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کرنا، جو اموی ہے اسے گالی دینا، حضرات گرامی کے اندر یہ تو جاہلیت کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی کے اندر قبائل تو تعارف کے لیے ہوتے ہیں، تقوی والا جس بھی قبیلے کے ساتھ ہو اس کا مقام اونچا ہے، اگر تقوی نہیں ہے جس بھی قبیلے کے ساتھ ہو اس کا مقام نیچے ہے۔ اموی لوگوں میں سے جو لوگ ایمان والے تھے ان کا مقام اونچا ہے، جو کفر والے تھے ان کا مقام نیچے ہے۔ حضرات گرامی کے اندر سیدھی سادی بات ہے۔ حضرات گرامی کے اندر کس وجہ سے آپ بنو امیہ کی کریکٹر اسیسینیشن میں مصروف رہتے ہیں؟ مرزا جیلمی بھی جب بھی بکواس کرتا ہے آل امیہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ آل امیہ حضور کے داماد نہیں ہیں، کہ آل امیہ حضور کے سسرال نہیں ہیں، کہ آل امیہ سے حضرت رسول اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ حضرات گرامی کے اندر یہ کس قسم کی بکواسیات ہے، یہ کس قسم کی تبرہ بازی ہے؟ جس کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہوگا اس کو لعنتوں کا نشانہ بنا دیا جائے۔ حضرات گرامی کے اندر محمد ابن قاسم کا تعلق بھی بنو امیہ کے ساتھ تھا، وہ یہاں پر اسلام کی دعوت کو لے کے داخل ہوئے۔ حضرات گرامی کے اندر کس قسم کی بات ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا تعلق بھی بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ حضرات گرامی کے اندر بنو امیہ نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو پیدا کیا، آپ ایک قبیلے کے اوپر تبرہ تان کرنا یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے میرے بھائیوں کہ ہم احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے خلاف خروج کیا اور آل امیہ کا ساتھ دیا، ان کی غلطیاں کوتاہیاں یا آل امیہ کی جو بدماشیاں ہیں، آل امیہ کے شریر گورنر کی بدماشیاں جو احادیث کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں، اس کو تو یہ علامہ صاحب گالی اور تبرہ بازی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ خود یہ آل امیہ کے کچھ لوگوں کو کفر والا بول رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آل امیہ میں سے کفر والے بھی تھے۔ آپ ہی انصاف کیجئے کہ ہم میں سے زیادہ جو تبرہ بازی اور گالی گلوچ والا معاملہ وہ کس پر لگائیں گے آپ؟ اور اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے بھی تو احادیث کا انکار کریں نا۔ یہ ہمارے خلاف یہ بات کرنا کہ یہ تبرہ بازی اور گالم گلوچ کی جاتی ہے، ہم تو صرف احادیث کی روشنی میں جو بات کرتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ہم یا وہ لوگ جو کہ ناسبیوں کے خلاف اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، وہ لوگ تو صرف احادیث کی روشنی میں ہی بات کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ کوئی گالم گلوچ یا تبرہ بازی نہیں کرتے۔ اگر وہ کوئی کرتے ہیں تو بتائیں وہ کیا ہے، یا پھر آپ ان احادیث کا انکار کریں، تب پھر آپ کی دو نمبری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، اس ویڈیو میں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر یہ اعتراض کیا ہے، ان پر یہ الزام لگایا ہے۔ تو چلیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، مسند ابی یعلا کے اندر حدیث موجود ہے کہ میں نے بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ دیکھا ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ خواب دیکھی تو وفات تک پھر کھلکھلا کے مسکرائے نہیں ہیں اس غم میں۔ تو حضور نے تو پورا بنو مروان ذکر کیا، حالانکہ مروان کا پوتا ہے عمر بن عبدالعزیز۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ حضور عمر بن عبدالعزیز کو بھی کہہ رہے تھے؟ تو یہ حضور کی بات کی تعویل کریں گے کہ بنو مروان سے مراد ہے جو لوگ برے کام کریں گے۔ تو سرکار بنو امیہ سے بھی مراد ماموں پارٹی ہے، عثمان بن عفان اور عمر بن عبدالعزیز نہیں۔ جاؤ تو آنا واسطہ اس بندے نال پیا ہے کہ بنو امیہ کی ساری عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہماری نہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب میں نے رجوع کر لیا اپنی بات پہ، ہماری کدھر، ہماری عقل کو آپ کہاں پہنچیں گے؟ ہمارے ساتھ تو تائید ہے قرآن و سنت کی، اہل بیت کے دفاع کی، الحمدللہ۔ آخر میں یہ بات کہ یہ بات بالکل غلط ہے
کہ جو بھی اموی ہے اس کو گالی دی جاتی ہے یا جو بھی اموی ہے اس پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ جس کسی نے بھی کوئی غلطی یا کوتاہی کی ہے، جس کسی نے بھی خلافت کے خلاف خروج کیا ہے، جس کسی نے بھی جو غلط فیصلے کیے ہیں، جو بھی ان میں کوتاہیاں اور غلطیاں اور خامیاں تھیں جو احادیث کی روشنی میں بیان ہوئی ہیں، ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ان پر جو ہے وہ اپنی زبانوں کو بند کرنا ضروری نہیں ہے، وہ تو حق کو چھپانے والی بات ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ خود سے ان پر طعنہ زنی کرنا یا خود سے ان پر الزام تراشیاں کرنا یا خود سے ان پر گالم گلوچ کرنا، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ حرام ہے اور یہ کھلی رافضیت ہے۔ اور اہل بیت کے خلاف جا کر آل امیہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا اور یہ کہنا کہ ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی کوتاہی نہیں تھی، یہ ایک ناسبیت ہے اور اہل بیت کے خلاف یہ بغض ہے۔ ہمارا موقف مڈل میں ہونا چاہیے کہ نہ تو ہم ان پر تبرہ بازی کرتے ہوئے، ان پر گالم گلوچ کرتے ہوئے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر گالم گلوچ یا تبرہ بازی کرتے ہوئے نہ تو ہم رافضی بنیں گے اور نہ ہی اہل بیت کے خلاف جاتے ہوئے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کو بے خطا اور بے گناہ کہہ کر ناسبی بنیں گے، بلکہ ہم اہل سنت کا جو موقف ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خروج کو مولا علی علیہ السلام کے خلاف غلط مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مسلمان بھی مانتے ہیں اور ان کو جنتی بھی مانتے ہیں۔ لیکن جو معاملہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام اور ان کی خلافت کے خلاف کیا، ان کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ جو احادیث کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں، جو کچھ احادیث میں آیا ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ حق ہے۔ اس کو چھپانا جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کے خلاف ہے، جس میں سر فہرست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول تقتلک الفئۃ الباغیہ ہے، اس کو تو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔